الحمدللہ مالک قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حیدر چار ایسے ہیں کیسے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے اور اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ شہنشین پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام برادران طریقت برادران ملت اسلامیہ وابستگان رسول و آل رسول غلامان اہل بیت غلامان غوث و خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک اور عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ اور ہم مل کر پھر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت منا سکیں یقیناً یہ ایک عظیم الشان احسان ہے جو اس سال اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اور اس کی ذات سے امید ہے یقین ہے کہ ہماری آخری سانس تک ہم جشن میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 2 سال کے عرصے میں اس دار فانی سے یکایک یکلخت کوچ کر گئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اور یہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم کا فیضان ہے
کہ ہم کل بھی میلادی تھے، آج بھی میلادی ہے، اور ہماری نسلیں صبح قیامت تک میلادی رہیں گی۔ ہم آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن میلاد مناتے رہیں گے۔ غم آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی کا میلاد ایسا مبارک میلاد ہے، میرے نبی کی ولادت ایسی مبارک ولادت ہے، اور میرے نبی کی ولادت کی خوشی اتنی ہی عظیم اور اتنی بڑی خوشی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی پر ہر غم قربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 1400 برس سے آئی ہیں، غم آئے ہیں، اندوہ نے گرا ہے، اپنوں کو کھویا ہے، اور میرے نبی کا جیسے ہی میلاد آیا تو یوں سمجھو جیسے خزاں کے موسم میں بہار آ گئی، یوں سمجھو جیسے پتجھڑ کے موسم میں ایک بار پھر سے ایسی رونق آئی کہ دل کھلکھلا اٹھے، آنکھوں میں نئی چمک آ گئی، چہرے کھل اٹھے، اور مغموم غمزدہ دلوں کو اللہ نے ایک نئی خوشی سرفراز فرمائی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے دوستو کہ آپ خوش رہیں، کیا رہیں؟ خوش رہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خوشی بہت محبوب ہے۔ پروردگار آپ کو ناخوش دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اللہ آپ کو پریشان حال دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر کر، آلام میں مبتلا کر کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کر پروردگار کی رحمت خوش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر ترس کھاتا ہے، رحم کی نگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کیا کر لیا، میں نے تو اسے دنیا میں خوش رہنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو اسے آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن یاد رکھیں جب امت مسلمہ کو بالخصوص کیسے کیسے غم اور آلام کا مقابلہ کرنا پڑا، کیسی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا، جنگ بدر کا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جنگ احد میں حضور کے دندان مبارکہ کا شہید ہو جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، صحابہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ حضور کا دنیا سے چلا جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، مولائے کائنات شیر خدا کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے، امام حسین شہید کربلا کا غم تو ایسا اتنا بڑا غم کہ جس کے بعد کوئی خوشی ہی نہ ہو، ایسا غم کہ جس کے بعد امت صبح قیامت تک خوشی کے تصور سے کانپ جائے، لیکن چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، اتنا بڑا غم امت نے نبی کے گھر والوں کو دیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں گھبراؤ مت، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، تم نے امت نے نبی کے گھر والوں کو 10 محرم دیا ہے، میں تم کو 12 ربیع الاول دیتا ہوں خوشیاں منانے کے لیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کچھ ہیں بد نصیب جو محرم میں خوشی مناتے ہیں، اہل سنت جو حقیقی اہل سنت کہ یہی بند نظر، یہی عقیدہ اور یہی ایمان یاد رکھنا کہ محرم میں کوئی خوشی آقا کی آمد کے مہینے ربیع الاول میں کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ یہ غلامی کا ثبوت دینے کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ بھئی بولنا بہت آسان ہے، بڑا آسان، لیکن کر دکھانا ہم سے پوچھو۔ میدان عمل میں سب کچھ قربان کر کر، آنکھوں سے آنسو پوچھ کر، نبی پہ قربان سب کچھ کر دینا، یہ کوئی اہل سنت سے
ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ ادب و محبت رسول عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتوں ہوں ہمارے مشائخ پر، ہمارے علماء پر، جن کی انتھک محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ نبی پر قربان کرنے تیار ہیں کہ نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین۔ اب سنی کون؟ سنی کون؟ اس کا ایک مختصر سا تعارف دے رہا ہوں۔ دیکھیں، اصولی مسائل جو ہوتے ہیں اہل سنت کے نزدیک، اس میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ پھر ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، میں اہل سنت کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور اہل سنت کی اتحاد کی بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کے پیغام کی کانفرنس، کیونکہ یہ وہ مبارک گھڑی ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی سیراب ہوئے۔ انسان تو انسان، جنوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، فرما برداروں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، نافرمانوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، گھر والوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، در والوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، ایمان جنہوں نے لایا ان کے لیے بھی مصطفیٰ سراپا رحمت ہے، جنہوں نے نبی کے پیغام کو ٹھکرایا ان کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے کہ نہیں؟ حضور رحمت ہے انسان کے لیے، جن کے لیے، پرند کے لیے، چرند کے لیے، درندوں تک کے لیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی، تو آسمانوں میں غل ہوا، خوشیاں ہوں، ملائکہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جبرائیل میکائیل کو مبارکباد دیتے ہیں، میکائیل اسرافیل کو مبارکباد دیتے ہیں، اسرافیل اسرائیل کو مبارکباد دیتے ہیں، حاملان عرش کو مبارکباد دی جاتی ہے، جنت کے تمام فرشتوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو دوزخ کا داروغہ دوزخ جہنم کے دروازے پر ٹھہرا ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کی گئی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے۔ ساتوں آسمانوں کی مخلوق نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ابر نے، پانی نے، آسمانوں نے، سیاروں نے، ستاروں نے، چاند نے، سورج نے، کہکشاں نے، انجم نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اب نیچے تشریف لے کر آئے، ہواؤں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، پہاڑوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، یہاں تک کہ دریاؤں نے، سمندروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ سمندروں کی، دریاؤں کی، پانی کی جتنی مخلوق ہے ان سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ اڑنے والے تمام پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے اور مکوڑوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو درندہ صفت بھیڑیا جس کا کام چیرنا اور پھاڑ دینا ہے، ایک شکار سے جس کا دل بس نہیں ہوتا، 10 کو مار کر ایک کو کھاتا ہے، انہوں نے بھی جلسہ کیا، وہ بھی جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے پتہ ہے رحمت للعالمین۔ دوسرے بھیڑیوں نے کہا ہم تو بھیڑیے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ تو اس دوسرے بھیڑیے کے سردار نے اس سے کہا ارے تجھے کیا خبر ہے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رحمت والا نبی ہے جو ہم جیسے بھیڑیوں پر بھی رحمت فرمانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور سب کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی سب کے لیے رحمت، اس پہ کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سنیوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، جتنی جماعت والے جو ماننے والے، میلاد منانے والے، نہیں منانے والے، یاد رکھو میرے مصطفیٰ تم سب کے لیے رحمت۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت للعالمین کی آمد کا وقت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیغام محبت، میں آپ کو پیغام اصلاح،
आओ तुम भी नबी के दीवाने हो, हम भी नबी के दीवाने, तुम भी नबी पे मरने वाले हो, हम भी नबी पे मरने वाले। अरे तुम भी मिलादी हो, हम भी मिलादी, तुम भी मुस्तफाई हो, हम भी मुस्तफाई हैं, तुम भी वफादार हो, हम भी वफादार हैं। ये झगड़े खत्म करो और सब मिलकर नारा लगाओ, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा था, उन्होंने कहा था कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी है। वाह वाह, मनफियत एक है, मनफियत यानी फायदा, और फायदे के लिए तो सभी जाता है ना। जितने कारोबारी हैं दुकान पर जो बैठते हैं नुकसान करने के लिए थोड़ी बैठते हैं। और अल्लाह भी तो फरमाता है कि अल्लाह ने कारोबार किया तुम्हारे साथ, क्या किया? जन्नत के बदले तुम्हारी जानें खरीद ली। अल्लाह फरमाता है हमने खरीद ली है, तुम्हारी जानें खरीद ली है। अब जो कारोबार करते हैं नुकसान करने, थोड़ी बेगम कारोबार को जा रहा हूँ थोड़ा नुकसान करके आता हूँ, अरे क्या दीवाने हो गए? ये कौन सी बात बोल रहे हो? अरे कारोबार को जा रहे हो तो फायदा करके आओ, ये नुकसान वाली क्या बात है? हाँ, अगर फायदा करने जाएगा तो खुशी होगी। तो कोई ऐसा ताजिर या कारोबारी या बिजनेसमैन नहीं जो कारोबार के लिए जाए और ये कहे कि मैं थोड़ा सा नुकसान करके आता हूँ। बोलिए, वो यही कहेगा कि भाई जा रहा हूँ, अल्लाह मुनाफा दे, नफ़ा दे, फ़ायदा दे, प्रॉफिट दे, यही कहकर जाएगा। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? मनफ़ियत, फ़ायदा सबको चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए चाहिए। एवरीबडी वांट्स इट, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फ़ायदा अच्छी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से इनाम है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मनफ़ियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी है। एक ही सबका नहीं, दूसरा नबी कोई है? बोलो, नबी भी एक, दीन भी एक, दीन इस्लाम एक, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम दूसरा है क्या? बोलो, नहीं है ना? है तो नहीं ना? शद्दाद की तरह, अबराहा की तरह दूसरा हरम तो नहीं बनाया है ना? हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। वो जो बड़ी बात थी होती है तो मुसलमान भी है। सुभान अल्लाह। मुसलमान कौन? बहुत अच्छा। अब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मत जाइए, अहले सुन्नत में आ जाइए। उधर भी जाएंगे और बाद में जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो आज शिर्क और बिदअत कहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो उनके हाथों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि बुत परस्तों से तो बदतर नहीं है ना, अबू जहल अबू लहब से तो बदतर नहीं है ना। बोलो, जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए उनके उतने बदतर तो नहीं है ना। चाहते हुए नहीं चाहते हुए नमाज में मेरे मुस्तफ़ा पर ही तो दुरूद पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो हम सूफ़ी हैं, हम नबी की आल हैं, हमारे रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून है। हम अफू और दरगुजर करने वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम सुभान अल्लाह। माफ़ी देने वाले हैं और हम माफ़ी को पसंद करने वाले हैं। देखो, समझौता उनसे नहीं जो उसूली अकायद में गड़बड़ कर गए। क्या है उसूली अकायद? उलमा बैठे हैं। उसूली जो मामलात हैं वो है हयातुन नबी, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कहे कि नबी जिंदा नहीं तो कहेंगे तू जिंदा नहीं, तेरा बाप जिंदा नहीं, तेरा वजूद हमारे लिए जिंदा नहीं, तू सरापा मुर्दार है, तू बदबूदार है। नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई आकर कहे कि मैं इल्म गैब मुस्तफ़ा को नहीं मानता, नऊज़ु बिल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज कम इनसाइड, हैव ए कप ऑफ टी विद मी। नो, आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बेटा मेरा बस चलता तो इसी प्याली में थोड़ा जहर डाल के तुझे पिला देता, है कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज। हयात नबी का कोई मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म का मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। और मेरे नबी के इख्तियारात का मुनकिर हो, जो अल्लाह रब तबारक व तआला ने वदीअत फरमाए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरफराज फरमाए हैं, अगर उसका इनकार करे तो नो कॉम्प्रोमाइज। और फिर आखिर में मेरे नबी की शफाअत कुबरा का अगर किसी ने इनकार किया तो नो कॉम्प्रोमाइज। इसके बाद कुछ फरोई मसाइल आते हैं। अब आपको बता रहा हूं इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहने के कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर आप अरब के उन खित्तों में हो
جہاں نمازوں سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یمن چلے جاؤ، عراق چلے آؤ، بغداد میں غوث اعظم کے دربار پہ اذان ہونے سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے۔ یمن چلے جاؤ، جس ملک کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ نہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، اے اللہ برکت عطا فرما یمن میں اور شام میں۔ ایک بار نہیں، دو بار، تین مرتبہ۔ ایک بیٹا تھا نجدی، وہابی، پتہ نہیں اور کیا کیا نام آپ لوگوں نے دے رکھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پلیز پرے فار نجد، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی۔ حضور نے پھر کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہے نجد کے لیے دعا کرو، نجدیوں کے لیے۔ حضور نے پھر یمن اور شام کے لیے دعا کی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیے۔ میرے نبی نے پھر یمن اور شام کے لیے تیسری مرتبہ کہا، تو پھر یمن اور شام کے لیے، شام یعنی سیریا جہاں سے میرے دادا سرکار لاہور والی آئے تھے، جو انبیاء کی سرزمین، جو ارض مقدس ہے۔ یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے اور شام کے لیے چوتھی مرتبہ کہا تو کہا فرمایا حضور نے وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلنے والا ہے، خرن الشیطان کیا نکلنے والا ہے؟ اللہ۔ تو پتہ کیا چلا نجد کا ایریا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریاض۔ اور یہ جو آل سعود ہے کہاں سے آئے؟ ریاض سے آئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کام میں آ سکے۔ تو اب جو فروعی مسائل ہیں جیسے مسئلہ افضلیت، صحابہ میں کون افضل، تو اس میں علماء کے پاس اتنی چھوٹ ہے، اتنی گنجائش ہے، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے۔ کسی کے پاس سرکار صدیق اکبر افضل ہے، کسی نے کہا حضرت فاروق اعظم افضل ہے، کسی نے کہا حضرت عثمان ذو النورین افضل ہے، کسی نے کہا مولا علی شیر خدا افضل ہے، تو ہے جن کا سلسلہ جس سے ہے ان سے افضل ہے۔ لاکھوں رحمتیں ہوں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بہت اچھا شعر فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ واہ 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 واہ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ واہ 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 واہ، حق ہے سر۔ اب کیا فتویٰ لے کر پہنچ جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ نے ایسا کیسے کہا کہ طیبہ افضل نہیں، مکہ افضل ہے؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ وہ ہارنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو وہابیت کو ہرایا تھا، انہوں نے تو نجدیت اور وہابیت کی کمر توڑی تھی۔ اس لیے توڑی تھی کہ سارے ہندوستان کے سادات کا ہاتھ ان کے سر پر تھا، اور آج بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے سر پر آج بھی ہاتھ ہے، یقین مانے ابھی بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ وفادار رسول و وفادار آل رسول تھے۔ ان کا جینا نبی کی یاد میں تھا، ان کا مرنا نبی کی یاد کی یاد میں۔ وہ غوث اعظم کے ایسے دیوانے تھے کہ جس منزل میں وہ تھے شاید ہی ہم کو اس منزل میں کوئی نظر آتا۔ کہا تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ واہ واہ واہ، بولو یار یہ عشق ہے کہ نہیں ہے؟ عشق ہے، محبت ہے، بہت مانتے عمدہ ہیں، سرکار، بہت عمدہ۔ ہے، یقیناً ہے، ہم نے انکار نہیں کیا، نہ شہزادے غوث اعظم نے انکار کیا، شہزادے غوث اعظم نے بھی انکار، لیکن ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ میں محبت سے سمجھا رہا ہوں، لڑنے جھگڑنے نہیں بیٹھا ہوں، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں غلو کر جانا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سر ہندی رحمہ اللہ، جنہوں نے اکبر کے دین کی جو اس نے لایا تھا دین الہی، اس کی اینٹ سے اینٹ بٹائی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اہل سنت میں جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ ایکسٹریمزم، کیا کہتے ہیں؟ شدت پسندی، یہ کبھی بھی اچھی نہیں رہی ہے۔ اب آئیں فروعی مسائل کی طرف، جیسے یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے لیے افضل ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پلیز کیری آن، ہے آپ کے لیے، تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ مشاجرات صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس پر بھی لب کشائی مت کرو، کیونکہ میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ابھی تو ٹاپک پہ آیا نہیں، تمہید ہے، پھر ٹاپک پر بھی آنے والا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
محبوب فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ابھی حق اور باطل کی بات باقی ہے, ابھی صرف تمہید بن رہی ہے تاکہ آپ کو موڈ کی طرف لے کر آؤں, اپنے موڈ پر موافق کروں, پھر آپ کو ڈوز دوں انشاءاللہ. وہ کورونا وائرس کا جیسا فائنل ویکسینیشن ہوتا ہے تو آج چاہتا ہوں کہ کوئی فائنل ویکسینیشن آپ کے حوالے کر دوں تاکہ انشاءاللہ پھر کسی بھی بدعقیدگی کا وائرس آپ کے قریب نہیں آنے پائے. اور اتحاد, اتفاق اور محبت یہ بھی آپ کے خون میں پیوست اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں دوست. ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک سنہرا دور تھا, آپ کی حکمرانی تھی 800 برس, ہے کہ نہیں؟ 8 صدیوں تک کیسا سنہرا دور تھا. تاج محل آپ نے دیا, قطب مینار آپ نے دیا, چار مینار آپ نے دیا, عثمانیہ یونیورسٹی آپ نے دی. کیا نہیں دیا آپ نے؟ اس ملک کو لال قلعہ جہاں آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے, کس نے دیا؟ آپ نے دیا. یہ آپ کا سنہرا دور تھا. اب لیکن چونکہ دور بدل رہا ہے تو آپ کو بھی حالات کے اعتبار سے ہم آہنگ ہونا, بولیے, ضروری ہے. وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, یہ چلنے والی نہیں. آئیں پہلے اہل سنت کے اتحاد کی بات کریں. فروعی مسائل میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ کرتا ہے, جیسے ہماری صفوں سے نکل کر مشاجرات کی بات کرتا ہے, صحابہ کے, چھوڑو یار یہ چیزیں ہٹاؤ, یہ کام آنے والی نہیں, ہے کہ نہیں؟ بولیے. تھوڑا سا آپ کو تبدیلی رونما کرنی ہے. اس کے بعد ہماری صفوں سے باہر نکل کر اہل سنت سے ذرا باہر جائیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ چادر کھا کر کیا ہے, بھائی ہم کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اوکے, نو پرابلم, آپ اپنا کام کیجیے, ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا مطمع نظر اور یہ آپ کی اسٹریٹجی اور پلاننگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم رحمت للعالمین کے نبی ہیں, غلام ہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے کافروں تک کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے. حضور کے پاس کافر آئے تو حضور نے اپنی چادر پیش کی. کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا کہ وہ گندگی کر دے گا؟ بولیے. حضور کو پتا تھا. حضور کی چادر تطہیر, جس کو چادر میں لے لے وہ آل ابا ہو جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی چادر, جس پر قرآن کی مہر لگے, وہ چادر جس میں علی ہو, فاطمہ ہو, حسن اور حسین ہو. اور ایک کافر آئے, کفر کی حالت میں آئے, یوں سمجھے کہ باطل آئے, حق کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مجھے چادر نہیں دو گے سونے کے لیے, تو کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں؟ نبی 1400 سال کے بعد قبر میں لیٹ کر آج کے جلسے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں, تو کیا میرے نبی کو پتا نہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ یا جبرائیل کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک واقعہ سنا دوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ, جنہیں حضور نے فرمایا سلمان من اہل بیتی, یہ سلمان میرا گھر والا ہے. ارے مصطفیٰ نے جسے گھر والا فرمایا, اور کہاں سے آئے تھے؟ فارس. کہاں سے؟ فارس, ایران سے آئے تھے. ہر طرف آتش پرستی کا ماحول تھا. آ کے مدینے میں پہلے سے ٹھہرے حضور کے استقبال میں, طلع البدر علینا پڑھتے ہو. حضور کی نگاہ رحمت بڑی, اچھا تو یہ ہے سلمان جو اتنی مصیبتیں اٹھا کر میرے پاس آیا ہے. ایک نہیں 3 بار بکا ہے, مصیبتیں برداشت کر کر میرے پاس آیا ہے, چل آ جا. آ گئے. اور یہ فارسی بولتے ہیں, حضور عربی, اور وہاں پر کسی کو مدینے میں فارسی نہیں آتی. اب رہے کیسا ہوں گے؟ عشق مصطفیٰ تو دیکھو, بولی نہیں آتی لیکن آئے اور آ کر رہ گئے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں, کوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. وہ آئے اور آ کر ٹھہر گئے. حضور نے نگاہ رحمت فرمائی تو صحابہ کو تھوڑا تردد ہوا کہ اب گفتگو مکالمہ کیسے؟ بھئی یہ تو ٹھہرے فارسی بولنے والے اور حضور عربی. تو آقا علیہ السلام نے کیا کہ اب دیکھو علم غیب مصطفیٰ, باطل کے خلاف حق, حق کے خلاف باطل, اور حق کی حق سبحانہ و تعالیٰ کیسے مدد فرما رہا ہے, کیسے اعانت فرما رہا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا وہ یہودی ہے نہیں, اس کو بلا کے لو. مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے, حضور نے سب کو رہنے دیا تھا. اب آپ سوچیں گے صرف آپ ہی آپ رہیں گے, دوسرے نہیں رہنا.
رہنے دو بھائی، سب کو رہنے دو. میرے نبی نے تو یہودیوں کو بھی برداشت کیا. تو آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، آل موسٹ ویلکم. جلسے میں آتے ہیں، آئے، تشریف رکھتے ہیں، تشریف رکھیں. اگر ادھر والے آ جائیں تو ادھر والے کرسی چھوڑ دیں ان کے لیے. کیوں؟ یہ میرے آقا کی سنت. حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک کفار کا وفد آیا. حضور نے کہا ان کے سرداروں کا احترام کرو، اپنے اجلہ اصحاب کو، صحابہ کو کہا ہٹ جاؤ، ان کو بیٹھنے کی جگہ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کافر، یہودی، مشرک، ہم اتنے بڑے صحابی آج والے ہوتے تو ضرور بول دیتے، لیکن صحابہ کا یادتا پیچھے کیا فرمایا حضور نے؟ جو جس قبیلے کا امیر ہوتا ہے اس کا احترام کیا جائے بلا تفریق مذہب و ملت. اب آقا علیہ السلام نے کہا اس یہودی کو پکڑ کے لاؤ. آیا یہودی، کہا تو فارسی جانتا ہے؟ فارسی اور عربی دونوں کا ماہر ہے. پھر یہودی ہیبرو بولنے والا. دیکھیں آپ ان کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے. حضور نے کہا جاتے؟ ہاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نہیں کہا، ہاں محمد میں ضرور جانتا ہوں. تو کہا اچھا ترجمہ کر دے گا؟ کہا ٹھیک ہے. اب وہ کالمہ شروع ہوا. کہا تو کون؟ تو اس نے کہا کہ تو کون؟ سلمان. کہاں کا رہنے والا؟ حضور نے کہا تو سلمان فارسی نے کہا فارس. اس نے یہ کہا. اس کے بعد کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیوانہ ہوں، آپ کی یاد میں جی رہا تھا، آپ کی یاد میں مر رہا تھا، 3 مرتبہ بکا ہوں تب جا کے آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، دشت و دشت، صحرا صحرا پڑھ کر، کتابوں صحیفوں میں عیسائی راہبوں کی چوکٹوں پہ رہ کر، یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خبر سن کر سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے میں آ کر رہ گیا ہوں، اس ارادے سے کہ اگر آپ مل جائیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے آنے والے ہجر مر جاؤ. انہوں نے یہ باتیں کی. اب یہ تو تھا یہودی، اس نے ساری برائی شروع کر لی، نعوذ باللہ، بدتمیزی، گستاخی. کہنے لگا یار محمد یہ آپ کو گالی دیتا ہے، یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، یہ آپ کے ماں باپ کے برے بارے میں برا بولتا ہے، یہ آپ کے دین کے بارے میں برا بولتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے حضور نہیں جانتے. حضور سب جانتے. حضور نے کہا اچھا یہ ایسے کہہ رہا ہے؟ تو کہا ہاں ایسے ہی کہہ رہا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو حضور نے کہا مارو نہیں، پیٹو نہیں، پکڑ کے اندر ڈال دو. بے ریاست مدینہ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، ہر طرف جانثار ہیں. حضور ایک اشارہ کر رہے تو گردنیں اتر جائیں، گردنیں کٹ جائیں. سارے صحابہ تلواریں لے کے ٹہرے ہوئے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اسے اندر ڈال دو، اسے مار دو، اسے سزا دے دو، اسے یہ کر دو. حضور نے چاہا کہ اسے اپنا لو. اتنا برا ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو میری بارگاہ میں، آیا تو میری محفل میں، ٹھہرا تو میری مجلس میں، ہے تو میرے شہر میں. حضور نے کہا اچھا اس نے ایسا نہیں کہا، تو جھوٹ بول رہا. یہ چمک گیا، واہ واہ واہ. یہ گھبرا گیا. یہ کہنے لگا ہائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو معلوم ہے اگر محمد کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اگر ان کو فارسی آتی تو پھر مجھے کیوں بلاتے؟ یہ مجھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے نہیں کہا، اس نے ایسے کہا، ایسے کہا، ایسے کہا، اس نے یہ کہا، یہ کہا. یہ من و ان جو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی نے سب کہہ سنایا. پریشان ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ تو فارسی نہیں جانتے، بتائیے تو صحیح آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو مسکرائے میرے نبی. میرے نبی کا مسکرانا تھا کہ بے نور دلوں میں گھٹا توپ، اندھیروں میں اجالے آ جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ ذرا مسکرا دے، اندھیرے میں میری سوئی گم گئی ہمیں لے لے. تو یہ میرے نبی کی مسکراہٹ کا اثر ہے. جہاں مسکرا دے میرے آقا جان میں جان پڑ جائے، بے جانوں میں نئی زندگی آ جائے. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا بات ایسی ہے تو جھوٹ بول رہا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے، انہوں نے سارا ترجمہ کر کے بتا دیا تو نے غلط ترجمہ کیا تو کیا. بہت سارے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن کا بھی غلط ترجمہ کیا. میں اس طرف تفصیل پر نہیں جاؤں گا ابھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے غلط ترجمہ کیا. جبرائیل آئے، بتا کر چلے گئے، قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ، بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے نبی کے اخلاق کریمانہ. اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور آ کر غلط ٹرانسلیشن کر دے اور غلطی سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو ذرا سوچے ٹھنڈے دل سے
अपने हों कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हों कि पराए, आपका उसके साथ क्या रवैया हो? बोलिए। मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, फतवा देंगे, फतवा पे फतवे सादिर करेंगे, करेंगे कि नहीं? बोलिए। लेकिन ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। हुजूर ने सीनों से लगाया है, हुजूर ने अपनी महफिलों में बिठाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों के, मुशरिकों के सरों पर अपना दस्ते शफकत और रहमत रखा है, तब जाके लोग मुसलमान हुए। तो दोस्तों आओ उस नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलाम बनो, जिन्होंने निगाह रहमत और अपने अखलाक़ करीमाना के ज़रिए गैरों को नूर ईमान अता फरमाया है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी। अब आए टॉपिक की तरफ। ये मीलाद का जलसा है, कौन सा? और जब जब मीलाद का जलसा आता है बातिल मिट जाता है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए 40-40 दिन के छिल्ले, 4-4 महीने के छिल्ले, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ फिरे, वहाँ फिरे, इतनी मेहनत, 500 को, 1000 को, 2000 को। फिर इनके बाप सलफी हजरात 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 364 दिन मेहनत करे। कितने? 364। और जिसके ऊपर करे 12 रबीउल अव्वल को उन्हें लब्बैक या रसूलल्लाह बोल के निकला हुआ है। हमारे हज़रत सूफी अब्दुल मुजीब कादरी साहब वगैरह मिलाद कमेटी जो यहाँ की है, मिलाद जुलूस, रफ़ीक कादरी साहब, अजीम कादरी साहब, ये जितने उलमा हैं ये सब मिलकर ये ताजरीन वगैरह जो जुलूस निकालते हैं, अभी ने ठहरा हुआ है। अरे देख उसको देख, कौन है बाप? लोग भाई तो मैं तंज करने नहीं बैठा। अरे उसको देख, अरे उन्हें नहीं, अपने पास नमाज पढ़ रहा था, 40 दिन पढ़ा, हो पढ़ा, पैसे भी लिया नहीं, हो पैसे भी लिया। अरे उसको देख, उसको देख, कौन है? अपने साथ चला था औरंगाबाद के चिल्ले में, हो चला था। अरे झंडे लेके जा रहा। कैसा बाप अपन इतनी मेहनत करते, पैसे देते, हजारों लाखों रुपए खर्चे, पिकनिकों को लेके गए, चिल्लों को लेके गए, पैसे दिए, ऑटो खरीदे, ठेला खरीदे, वही ठेले पे झंडा लगाया, या रसूल अल्लाह। अरे क्या मामला है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर इन्हों एक जलसा करे, मिलाद की महफिल आई, सब के सब उधर। तो मैंने कहा बात इतनी सी है प्यारे, कुरान का कानून बदला नहीं। वो कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो हक आ गया है, बातिल मिल गया है, बातिल को तो मिटना ही था। तो ये गैबी इंतजाम है। क्या है? तो मेरे नबी का जब मिलाद का मुतबर्रिक मुक़द्दस महीना आता है तो दिल मचल जाते हैं, रब्त तो निस्बत गहरा हो जाता है, जज्बे गुलामी मजबूत हो जाता है, मोहब्बत इश्क उमड़ उमड़ कर सुन्नियों के सीनों से निकलती है, और जो चीज अंदर होती है वो जाहिर कर ही देती है। आप लाख छुपा लो, लाख कोशिश कर लो, छुपाए छुपाए नहीं छुप सकती। अंग्रेजी का मुहावरा है लव एंड काफ कैन नॉट बी हिड। मोहब्बत और खांसी आदमी नहीं छुपा सकता। क्यों? यहाँ मेडिकल फील्ड के माहिर बैठे हैं हजरत मुजीब कादरी साहब क़िबला, आप इनसे पूछिए खांसी ज्यादा देर रोके तो क्या होता? जान के लाले पड़ जाते। क्यों? इसलिए कि लंग्स में से जो हवा निकल रही, प्रेशर, उसको बाहर जाना है, आप उसको सप्रेस करके रोक रहे हैं, दम घुट जाता, दम घुट जाता। ठीक इसी तरह कहने वाले ने सच कहा कि मोहब्बत और खांसी इसे छुपाया नहीं जा सकता। तो ठीक इसी तरह माह मिलाद का जब महीना आता है तो ये जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से और उनकी अहले बैत से आपकी मोहब्बत है, इसका सैलाब उमड़ उमड़ कर आता है, लहरों से लहरें मिलती है कि नहीं? समंदर की एक लहर का कोई वजूद नहीं, लेकिन जब लहरों से लहरें मिलती है तो मौज बनती है। और इसीलिए तो सुन्नी मौज में होता है, मस्ती में होता है, याद में होता है, बिल्कुल सुरूर में होता है, इत्मीनान में होता है। क्यों? एक से दूसरा मिल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि मिलादियों का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। तुम अकेले अकेले रहोगे तो बात बनने वाली नहीं। आओ मुत्तहिद हो जाओ,
नबी के नाम पर मुक्ति। हाँ, अगर फरोई मसाइल पे लड़ना हो तो जिंदगी बहुत बड़ी है, फिर कभी देख लेंगे। और अगर हमने छोड़ भी दिया तो फिर मौला अली तो छोड़ने वाले, मौला अली ने भी छोड़ दिया तो हसनैन करीमैन वो तो हौज़ कौसर पे पकड़ लेंगे। इसीलिए आपको दावत फिक्र है कि सुधर जाएं, मोहब्बत से काम करें, नबी का मीलाद बनाएं, आएं, हक़ व बातिल के फ़र्क को समझने की कोशिश करें। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पाक की खुशी मनाना ये आप पर फ़र्ज़ है, याद रखें। इसीलिए कि ये मोहब्बत का जज्बा है। अल्लाह रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम जिसे हम नेमत उज़्मा कहते हैं वो आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात है, याद रखें। अल्लाह ने इससे बड़ा एहसान मुसलमानों पर किया है। मेरे नबी के जैसा कोई नबी ही नहीं, और जिनके लिए सारी कायनात को बनाया और दुनिया के बनने से 14 करोड़ साल पहले जिनके नूर को तख्लीक फरमाया, जो अल्लाह रब तबारक व तआला के कुर्ब में रहा करता था। अल्लाह मेरे नबी के जलवों को देखा करता और मुस्तफ़ा खुदा का दीदार फरमाते रहते। बोलो, इससे सुहाना कोई जमाना रहा होगा? मेरे नबी ने क्या चाहा होगा कि वो कुर्ब को छोड़कर आ जाए? मक्के में पत्थर खाने के लिए, ताइफ में पत्थर खाने के लिए कचरा डाला जाए, मुखालिफतें की जाए? नहीं दोस्तों, नबी आए हैं तो तुम्हारे लिए आए। अब नबी की तुमसे मोहब्बत देखो, उतने कुर्ब में है। कोई अपने महबूब को क्या देता है? बोलो, कोई आकर कहे आपके महबूब के बारे में, आपके महबूब बड़े प्यारे हैं, मुझे थोड़े दिन के लिए देंगे? आप कहे पागल वागल हो गया है? महबूब भी कोई देने की शय है? बोलो, महबूब भी क्या कोई देने की शय? अब मुझे दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या मेरे खुदा ने मेरे नबी से ज्यादा किसी से मोहब्बत फरमाई है? बोलो, नहीं की है। लेकिन खुदा देख रहा है कि मैंने जिसके लिए कायनात बनाई है, आदम को पैदा किया, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को कलीम किया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, इतनों की तमीद बेंधी। इसके दिल की तरफ जब देखता हूँ तो इसके दिल में यकीनन मेरी मोहब्बत है, लेकिन लबों पर हमेशा उम्मत का जिक्र है। अरे जरा वो मंजर सोचो, वो खुर्ब की मंजिल, वहां खुर्ब की मंजिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लेकिन अल्लाह ने जब निगाह रहमत डाली तो देखा 70,000 साल के बाद सर्दे से सर को उठाया। वो मशहूर वाक़या है ना जिब्राइल का अलैहिस्सलाम का। या रसूलुल्लाह ने पूछा कि जिब्राइल उम्र कितनी? बोले या रसूलुल्लाह पता नहीं, 70,000 साल में एक बार चमकता था, 70,000 टाइम्स देखा। कितने देखा तो पहचानता? हाँ या रसूलुल्लाह 70,000 साल बेचैन रहता था, तड़पता रहता था उसके लिए, कैसे नहीं पहचानूंगा? हुजूर ने ऐसे अमामा हटाया, जिब्राइल ने चीख मारी, कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम ये वही नूर है जो देखा करता। हुजूर से बोला या रसूलुल्लाह अगर आप ये नूर है, बेशक आप ही तो हैं, और हो भी कौन सकता है? मकाम देख कर आए थे ना, वहां से सबके हुजूर के जो नाजो नियाज अल्लाह रब तबारक व तआला सहता है वो भी देख कर आए, है कि नहीं? मकाम मर्तबा सब देखे, जिब्राइल ही तो लेके आ रहे हैं। कभी अल्लाह मेरे नबी के चेहरे की कसमें खाता है, वश्शम्सी वद्दुहाहा, कभी कहता है वद्दुहा वल्लैल, कभी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, कभी कहता है या अय्युहन नबी, कभी कहता है या अय्युहर रसूल। ये सब देख रहा है जिब्राइल। उसके बाद पूछा या रसूलल्लाह आप ही हैं? बिला शक आप ही हैं, नो डाउट आप ही हैं, लेकिन आप हैं तो आप 70,000 साल ऐसी क्या मसरूफियत में रहते कि हमको नजर नहीं आते? इब्ने साकर ने नकल की है हदीस मुबारका को कि आप हमको नजर नहीं आते। हुजूर मुस्कुराए, कहा या ए जिब्राइल 70,000 साल में सजदे में रहता, वहीं से तो मेरे हुसैन ने सजदे करने का सलीका सीखा है। वो 70,000 साल का सजदा था, या फिर मदीने में मस्जिद नबवी में मेहराब रसूल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करते, इमाम हुसैन बैठ जाते। यही तो वो सजदा था जो हुसैन को करबला में नेज़ों के साए में सजदे का हौसला दे रहा था। लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान कहा या रसूलल्लाह 70,000 साल का सजदा? हाँ 70,000 साल का सजदा। क्या करते थे अल्लाह की बारगाह में? हमद सना। उसके बाद सर उठाता तो नूर चमकता, तू देखता, और सर उठाते ही भाई आप 700 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहकर अगर
دعا کرے تو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ قبول کرے. 70,000 سال کا سجدہ ہے اور 70,000 سال کا سجدہ کر کر حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا رب اغفر امتی رب هب لی امتی. سبحان اللہ. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا محمد تجھے وہ دیا جس سے تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو. تو یہ ہے محبت رسول. اب اس قرب کی منزل میں محبوب رہتے ہیں. آقا و مولا علیہ السلام, اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کے دل میں تو محبت امت امٹ کے بھری ہوئی. اب دیکھیں اللہ نے بھیجا اور وہاں سے دنیا بنائی, تخلیق کی دنیا کی. اب یہاں سے سلسلہ شروع, نبی بنا کر رسول بنا کر ہی تو بھیجنا تھا. اسی لیے تو حضور کے نور کی تخلیق فرمائی, رکھ لینے کے لیے نہیں, بھیجنے کے لیے. اب انسانی زندگی کا آغاز ہونا ہے. اب ادھر باطل رہے گا, ادھر حق رہے گا, ادھر حق رہے گا, ادھر باطل رہے گا. اب دنیا کی تخلیق شروع. سب سے پہلے کون بنے؟ ہاں, پتلا آدم کا بنے تو میرے مصطفیٰ. اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا, میرے نور سے سب کو بنایا. آدم بولو, آدم میرے نبی کے نور سے, نو میرے نبی کے نور سے, ابراہیم و اسماعیل میرے 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے نور سے. یہ جتنے پہاڑے ہیں, درخت ہیں, شجر ہیں, حجر ہیں, یہ جتنے بشر ہیں, یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں. جنہوں نے مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے ہیں, جنہوں نے نہیں مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے بنے. سبحان اللہ. حق ہے سرکار. جو کچھ ہے. اب یاد رکھو, اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ دے رہا ہوں. نور سے بنے سب. اگر کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو کون سے دین پہ پیدا ہوتا ہے؟ بولو, دین فطرت. اسلام. علماء سے پوچھو دین فطرت پر, اسلام پر. پھر وہ 6, 7, 8, 9, 10 برس کا ہوتا ہے تو اسے القا ہوتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے القا ہوتا ہے. اسلام کا پیغام فرشتوں کی طرف سے اسے القا دیا جاتا ہے. دیکھ یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, سمجھ. وہ ٹھکرا دیتا ہے. وہ ایسے ٹھکراتا ہے کہ وہ کفر میں لت پت ہو جاتا ہے. پھر وہ نور جو میرے نبی کا اس کو بھی دیا گیا تھا. دیکھو میرے نبی صرف مومنین کے لیے یا مسلمین کے لیے رحمت نہیں ہے, عالمین کے لیے. بے شک. تو کل کے دن کوئی کافر یہ ٹھہرے کہ گلہ نہ کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے مسلمانوں کو نبی کے نور سے بنایا, ہم نے کیا گناہ کیا؟ ہم نے کیا گناہ کیا؟ ایک زبردست لطیف نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, یاد رکھے کام آئے گا انشاءاللہ. ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ اللہ برابر ان کو ہدایت دیتے رہتا یہاں تک کہ وہ ضلالت اور گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, اب مسلمانوں کی طرف آئے. آپ ہی تو میرے نبی کے نور سے. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے کہ نہیں؟ بولو, یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے, یہ نور الہی ہے, یہ نور مصطفیٰ کا پرتو ہے. یہ بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے. اللہ نے آپ کے قلب میں نور محمدی کو رکھا ہے. اب دیکھیں, جو نبی کا وفادار ہے اس کے دل میں رہتا ہے, جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے, جو نمازوں کا پابند رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے, جو شرک سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے, جو کفر سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے. اور یاد رکھو, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو گناہ سے بچتا ہے اس کے دل میں نور محمدی رہتا ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں محدثین کہ جب کوئی زنا کرتا ہے یا حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے, توجہ ہے, یہ نور محمدی دیکھو جہاں اجالا ہوا اندھیرا, جہاں اندھیرا ہوا اجالا, اور ضلالت و گمراہی اور ہدایت ایک ساتھ, بولو, ایک برتن میں نہیں سما سکتے. آگ اور پانی کو آپ ایک برتن میں رکھیں, نہیں ہوتا تھا. جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہوگی, جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہوگی. جیسے ہی ہدایت جہاں ہے وہاں گمراہی نہیں ہوگی, اور نور جہاں ہے وہاں پر ضلالت, اندھیرا, کفر, نفاق, گمراہی نہیں ہوگی. جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے, فقہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں, جب حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نور نکل جاتا ہے. فقہا فرماتے ہیں معلق ہو جاتا ہے ایسے آسمان میں, اس کی پشت پر, اس کے سر پر ایسے منڈلاتا رہتا ہے, قلب میں سے نکل گیا. اگر اس حالت میں وہ مر گیا, گناہ کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, سود کا کاروبار کر رہا ہے, اس حالت میں وہ مر گیا تو سمجھو وہ نور اس کے قلب میں
نہیں تھا، اور نہیں تھا تو پھر مدد نہیں کرے گا. ہاں گناہ کر کے پھر توبہ کرے پھر واپس آ جاتا. میرے نبی کی سخاوت تو دیکھو، رحمت للعالمین کے جذبہ تو دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر تو گناہ سے ہٹ گیا، پاک صاف ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا اے گناہگار امتی گھبراتا کیوں ہے، آ میں تیرے قلب میں سماتا ہوں. تو یاد رکھو دوستو، یہ جو ہمارا جو پتلے خاکی ہے نا، یہ آقا و مولا علیہ السلام کے جلووں کا مسکن ہے. جانا، حضرت بیدم نے کہا تھا جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صنم خانہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے قلوب میں صنم خانہ موجود ہے. واہ واہ واہ. جب یہ صنم خانے میں وہ صنم ہے جس صنم پر دنیا کے سارے صنم قربان، بے شک حق سر. اس صنم خانے کو پاک رکھو، نفاق سے پاک رکھو، کفر سے پاک رکھو، ضلال سے پاک رکھو، دشمنیوں سے پاک رکھو، حسد سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو. تب میرے آقا کا نور تمہارے دل میں سمائے گا. جتنے دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جو کچھ ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ دلوں سے اناد کے، بغض کے، بڑپن کے، میں بڑا، میرے حضرت بڑے، میرے مولانا بڑے، ہمارا سلسلہ بڑا، ہمارا مسلک بڑا نہیں. بڑے تو وہ جنہیں نبی نے، خدا نے سب سے بڑا بنایا ہے. یاد رکھو، ان باتوں کو دل میں پیوست کر لو، یہ تمہارے کام آنے والی ہے. حضور فتح مکہ کو آئے، مشرکین بڑے پلاننگ میں تھے، بڑی پلان میں تھے. کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ 360 بت تھے. کتنے پتا ہے؟ لوہے کی میخیں لے کر بتوں کو زمین میں آر پار کر کے میخیں زمین میں گاڑ دی. اس زمانے کا فولاد بڑا مضبوط، آدمی بھی بڑا مضبوط، لوہا بھی بڑا مضبوط. ملاوٹ کا زمانہ تو نہیں تھا. جیسے پتا چلا کہ مکہ تو کانکر ہونے والا ہے، اب فتح مکہ ہونے والی ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیا کیا پتا ہے؟ پوروں نے مل کر، یہ جتنے تھے بعد میں آئے، اب نام لوں گا تو پھر مسائل ہوں گے. لوہے کی بڑی بڑی میخیں منگا کے، زنجیریں منگا کے زمین کے اندر نیل کر دیا اس کو. کہا محمد کو تکلیف تو دیں گے، نعوذ باللہ. کیا کہا؟ تکلیف دیں گے، آسانی سے بت نکالنے نہیں دیں گے. لیکن دیکھو قربان جاؤ، میرے نبی کو اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے. حضور ہاتھ میں صرف ایک لکڑی لے کر آئے. بھائی RCC کے پلر ٹھہرے ہیں، وہ 360 بت نہیں ٹھہرے، RCC کے پلر ٹھہرے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تکلیف دیں گے، آسانی سے نکال لے نہیں دیں گے، مظاہرہ کریں گے، تماشا دیکھیں گے، ٹھہر کر دیکھیں گے کتنی تکلیف ہوتی ہے بتوں کو نکالنے کے لیے، ہم کو تھوڑا وقت مل جائے. حضور لکڑی لے کر آئے اور یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. حضور نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایسے کیا آندھے گردنوں پر. جیسے ہمارے پاس دیکھو کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا، پہلوان قسم کے لوگ آنے تو کیا کرتے؟ گردن پکڑے کی نیچے ڈگل دیتے. ارے گردن کہیں کو پکڑ لا بھائی. تو ٹھیک اسی طرح حضور نے کیا کیا؟ ایسے لکڑی لی، ایسے بت گر رہے ہیں قدموں میں میرے نبی کے. 1 2 3 4 5 6 50 60 70 80 100 150 200 250 300 350 360 کے قریب آیا. بہت اونچا تھا، بہت اونچا. اچھا، خانہ کعبہ کی چھت سے باتیں کر رہا ہے. حضور نے ایسے دیکھا، مولا آئے، یا رسول اللہ تشریف لائیے. کہا علی کیا کرے گا؟ رسول اللہ علی کے کندھے حاضر ہیں، سرکار ٹھہر جائیے. حضور نے فرمایا کیوں؟ اونچا ہے. حالانکہ علی دیکھ رہے کہ حضور کا ایک ہاتھ عرش اعظم کے پائے تخت کے اوپر ہے، میرے نبی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن مولا نے کہا موقع ملا ہے چھوڑو کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. موقع ملا ہے حضور کو اٹھانے کا، اور دیکھو دولے کو اٹھایا جاتا ہے. واہ واہ. تو مولا نے کہا یہ تو نوشہ بزم جنت ہے، میں آقا علیہ السلام کو کیوں نہ اٹھا لوں؟ کہا جنہوں نے ساری امت کا، انسانیت کا بوجھ اٹھایا، اس رحمتوں والے نبی کا تھوڑی دیر بوجھ میں اپنے کاندھوں پر ڈال کر اپنی رفت اور بلندی کو اور بڑھا لو. حضور نے کہا نہیں علی، ایسے نہیں ہوگا. یا رسول اللہ پھر کیسے توڑیں گے؟ تو کہا علی ایک کام کر، تو میرے کاندھوں پہ آ جا.
वाह 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 کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہاں آپ کہاں، اور ادب کا تو تقاضا یہ کہ آپ، تو یہاں پر جملہ غور سے سنیں، حضور نے فرمایا کہ اے علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیریزن۔ ہم نے کہا نا بھئی طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، تو بھئی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں دیگر صحابہ میں ایسا تھا ویسا تھا، مشاجرات کی بات کر کے کمپیریزن۔ یہاں لفظ پر غور کریں، لفظ پر، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لفظ پر غور کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے گا، یہ نہیں کہا کہ تو بوجھ بشریت نہیں اٹھا پائے گا۔ میرے جسم کا بوجھ نہیں، میری نبوت کا بوجھ، بات سمجھ رہے ہو؟ بشریت کا بوجھ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، نبوت کا بوجھ نبی کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ بات نبوت ہے نا بھائی، جس کا بوجھ ولایت کا بوجھ ولایت ولی اٹھائے گا، امامت کا بوجھ امام اٹھائے گا، شہادت کا بوجھ شہید اٹھائے گا، مشیخیت کا بوجھ مشائخ اٹھائے گا، علمیت کا بوجھ عالم اٹھائے گا، جہالت کا بوجھ جاہل اٹھائے گا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح نبوت کا بوجھ صرف نبی اٹھا سکتا ہے، رسالت کا بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قرآن پہاڑوں کے سینوں پہ نازل کرتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تیرے قلب پر اتار رہا۔ یہ ہے نبوت کا بوجھ، سمجھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ پھر علی آ میرے سینے پہ ٹہر جا، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا۔ مولا گئے، کاندھوں پہ سوار ہو گئے۔ اب دیکھو یہیں سے تو امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی جسے مصطفیٰ نے بلند کر دیا ساری دنیا مل کر اسے نیچے نہیں کر سکتی، اور جسے مصطفیٰ نے دھتکار دیا، کہا مجھے چہرہ نہیں دکھانا، ساری دنیا مل کر اسے بزرگ نہیں کر سکتی۔ واہ واہ حق ہے سرکار، حق 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 حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سو کہہ دیا کہ آ تو گئے ہو، پلیز ڈونٹ شو می یور فیس، میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اچھا آ گئے ہو، چلو طلقاء ہو، معاف کر دیا، بیٹھ جاؤ گا، لیکن دیکھو میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے حیدر کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ان کا معاملہ یہ کہ آ حیدر تجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کرتا ہوں، اور کہا کہ بت توڑ دے۔ تو حضور کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ بت توڑ دیا، اتر جا علی۔ حضور نے پوچھا علی کیسے لگ رہا ہے، علی کیسے نظر آ رہا ہے؟ حضور کو معلوم ہے کہ علی کہاں ٹھہرے ہیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ بلندی پہ کوئی جا سکتا ہے؟ ارے نبی کے کندھوں پہ سوار جو ہو جائے اس سے زیادہ کسی کو بلندگی مل سکتی ہے؟ خوب قیامت تک نہیں مل سکتی۔ مصطفیٰ نے فتح مکہ میں کعبے کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ علی تو مولود کعبہ ہے۔ آج تیرا مقام میں کعبے میں اتنا بلند کروں گا کہ ایک ہاتھ زمین پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عرش اعظم پر ہوگا۔ اتنا بلند، اتنا بلند۔ کہا علی کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش اعظم کا پایا ہلا دوں، عرش اعظم کا پایا ہلا کے رکھ دوں، عرش اعظم کو ہلا دوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ فتح مکہ کے دن میرے نبی نے علی کو وہ اختیار دیا کہ عرش اعظم کا چاہو تو پایا ہلا دو۔ ہم جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم جو علی کو حاجت روا کہتے ہیں، علی کو نبی نے اس دن یہ مقام عطا کیا کہ اے علی تو چاہے تو عرش اعظم کا پایا ہلا دے، یا کسی کی تقدیر لوح محفوظ میں جو لکھی ہے اس کو بدل کر رکھ دے، میں نے تجھے مشکل کشا بنایا ہے۔ نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، بہت یہ ہے علی کا اختیار، بہت خوب بہت خوب۔ یہ ہے حیدر کرار کا مقام، یہ مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ دوستو یہ رسول کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو بلیاں پسند تھی، انہیں امت آج حضرت ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بلیاں حضرت ابو ہریرہ کے لیے
نہیں آتی تھی وہ میرے نبی کا چہرہ تکنے کے لیے آتی تھی, واہ 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 میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آتی تھی, وہ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آتی تھی, وہ میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے کے لیے آتی تھی. حضرت ابو ہریرہ دیکھتے روز یہ بلیاں آتی ہیں, مصطفیٰ کے چہرے کو تکتی ہیں, مصطفیٰ کی محفل میں آتی ہیں, مصطفیٰ کی مجلس میں آتی ہے, روز جاتے دودھ لاتے پلاتے. سبحان حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابو ہریرہ اہل تشیع کی الگ روایت ہے لیکن اہل سنت کی روایت سنو. حضور نے کہا ابو ہریرہ اے بلیوں والے تو میرے مہمانوں کا خیال رکھتا ہے, واہ واہ تو میری مجلس میں آنے والوں کا خیال رکھتا ہے, جا میں تجھے ایسی ابخری زندگی عطا کروں گا کہ صبح قیامت تک حدیث کی کتابوں میں تیرا نام زندہ اور جاویدہ کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں مرویات. ارے بھئی ایک سے ایک اجلہ صحابہ گزرے. شہزاد غوث اعظم پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بھی ہیں, حضرت طلحہ بھی ہیں, حضرت زبیر بھی ہیں, حضرت سلمان بھی ہیں. لیکن دیکھو اس خدمت کا حضور نے یہ صلہ دیا, حدیث کی کتابیں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے بھری پڑی ہے کہ نہیں بتائیے؟ کیوں؟ نبی کے مہمانوں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو آج بھی نبی کے مہمان آئے ہیں, مجھے بھائی ہیں, ہمارے عظیم سوداگر ہیں. اللہ ان بچوں کو, تاج الدین کو, مجاہد کو, یہ تحریک سگان اہل بیت کے تمام ارکان کو جزائے خیر دے. آمین. پروردگار ان کے رزق میں, ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے آج اس محفل کو, اس مجلس کو سجایا ہے اور آپ سب کو بلایا ہے. وقت کیا ہوا ہے؟ آمین آمین. ٹھیک, ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو دوستو اس جشن میلاد النبی کا یہی پیغام ہے کہ آؤ میلاد مناؤ, میلاد دل کھول کر مناؤ, نو کمپرومائز. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ہماری ایمان کی یہ ذمہ داری ہے, اظہار ایمان کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہ ایک تھرمومیٹر ہے. شہزاد غوث اعظم جیسا فرمایا کہ جب میلاد آئے تو تھرمومیٹر نکالو, جشن میلاد کا تھرمومیٹر, میلاد مصطفیٰ کا تھرمومیٹر نکالو, نکال کر چیک کرو کہ حرارت ایمانی باقی ہے کہ ٹھنڈی پڑ گئی. سال بھر وائرسوں کی زد میں ہے, کبھی یہ وائرس, کبھی وہ وائرس, کبھی سلفیت کا وائرس, کبھی وہابیت کا وائرس. اور وائرسز کے نام نہیں لوں گا, کچھ ہڈن ہیں, اختلاف کرنے نہیں آئے, لیکن یہ وائرس تو بڑے خطرناک ہے نا. سلفیت کا جو وائرس ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو ایسے وائرسز آ رہے ہیں, سال تمام آپ کو متاثر کر رہے ہیں. ماسک بھی نہیں پہن رہے, آپ پہن رہی, پھر سینیٹائزر بھی نہیں ہے. چلو بھئی آ رہے خالقہ کو حضرت کے پاس, بار بار بیٹھ رہے ہیں, سینیٹائز کر کے جا رہے ہیں. اس لیے بولتے ہیں اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضر دیتے رہو. کیوں؟ یہ تم کو سینیٹائز کر دیتے ہیں, یہ سینیٹائز کر دیتے ہیں. کیسے؟ تم آئے, یہ بولتے خبر کو ہاتھ نہیں لگانا. ہم بولتے کیا ہوتا بھئی؟ لگاتے نہیں, شرک بدعت. ارے کیسا شرک بدعت بھائی؟ کعبے کو ہاتھ لگاتے, وہ بھی تو پتھر کا ہے, یہ مزار بھی ہے پتھر کی ہے, وہ بھی اللہ کے نور کا مظہر ہے, یہ بھی اللہ کے نور کا مظہر ہے. وہاں پر بھی اللہ کی تجلی ہے, یہاں پر بھی اللہ کی تجلی ہے. وہ بھی کلمت اللہ ہے, یہ بھی کلمت اللہ ہے. وہ بھی اللہ کا محبوب ہے, یہ بھی اللہ کا محبوب ہے. وہ اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر اللہ کا نور ہے, تو اس کے اندر, اس کے سینے میں بھی اللہ ہی کا تو نور ہے. وہ اگر مستجاب الدعوات ہے تو یہ بھی تو مستجاب الدعوات ہے. اگر کعبے پہ جا کے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے, تو محبوب بندوں کے پاس آؤ تب بھی قبول کرتا ہے. اور اگر نہیں کرتا تو بنی اسرائیل کے اس 99 قتل کرنے والے قاتل کا واقعہ سن لو. میرے نبی کیوں کہتے کہ جاؤ, پورے اگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے آ کر کہا 99 قتل کیے, معاف ہوں گے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوں گے. 100 کر کے کہا پورے 100. 101 والے کے پاس گیا, کہا, پوچھا کہ حضور فرما رہے ہیں, بخاری کی حدیث کہہ رہا ہوں, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 101 والے کے پاس گیا تو کہا وہ بستی میں چلا جا, وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں, وہاں پر چلا جا, ان کی سنگت میں بیٹھ جا, اور ان سے کہتے وہ دعا کر دیں گے تو قبول ہو جائے گا. تو ٹھیک اسی طرح اگر کعبے پہ جاؤ تو تمہاری دعائیں قبول, تو ٹھیک اسی طرح اولیاء اللہ کے آستانوں پر آؤ تب بھی تمہاری دعا قبول. وہ بھی قبول کروا رہے ہیں, یہ بھی قبول کروا رہے ہیں. اگر ہم نے ہاتھ لگایا تو کہا شرک, میں نے کہا بیٹا شرک نہیں. جس طرح
کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگانا شرک نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی اللہ کے ولی کے مزار کے غلاف کو ہاتھ لگانا بھی شرک نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی لیے کہ جب ہم اللہ والوں کے مزار کو ہاتھ لگاتے ہیں، غریب نواز کی مرقد پہ گئے، غلاف کو پکڑ لیا، پکڑا کہ نہیں؟ خادمہ ہٹاتے رہتے، اپنے شیرہ گھس جاتے، ارے مارو لاتا مارو آتا مارو، غلاف کو تو پکڑیں گے۔ بغداد شریف میں گئے، آج قصہ سنا رہا تھا میں اور مولانا تنویر ہاشمی صاحب 2 سال پہلے کی 11ویں میں تھے، اندر حضرت سجادہ صاحب قبلہ نے مجھے اندر کر دیا، مولانا تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بھی میرے ساتھ، میرے بھائی اندر ہیں، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، غلاف مبارک کو پکڑ لیا، غوث پاک نے کچھ خیرات عطا کر، اسے اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہاں پر بھی گیا تو میں نے غلاف مبارکہ کو پکڑا، سرکار لاہو والی کے پاس گئے تو غلاف پکڑا، موسیٰ قادری سرکار کے پاس گئے تو غلاف مبارک پکڑا، نادر کے حضرت حسین شاہ شہید کے پاس گئے تو غلاف مبارک پکڑا، حضرت کامل داد کے پاس گئے تو غلاف مبارکہ کو ہاتھ لگایا۔ کیوں ہاتھ لگا رہے ہو؟ بندہ نواز کے پاس گئے تو غلاف کو چھوم لیا، غلاف کو ہاتھ لگا دیا، اس لیے کہ 365 دن جو وہابیت کا، نجدیت کا، سلفیت کا وائرس تمہارے ہاتھوں کو لگتا ہے، ان اللہ والوں کے مزار کے غلاف کو ہاتھ لگاؤ، یہ تمہارے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ اسی لیے کہتے ہیں جاؤ پلیز ٹچ دا غلاف، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بڑے شیخ کے پاس جاؤ ویکسینیشن لے لو۔ یہ جو میلاد کا مہینہ ہے نا، یہ ویکسینیشن کا مہینہ ہے، یہ ویکسینیشن کا مہینہ ہے، یہ تھرمومیٹر کا مہینہ ہے۔ تھرمومیٹر نکالا، ربیع الاول کا چاند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام۔ تھرمومیٹر نکالا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند نظر آیا، نکالا، چیک کر لیا، کہیں یہ وائرس نے مجھے متاثر تو نہیں کر دیا؟ سلفیت کے وائرس نے، نجدیت کے وائرس نے، وہابیت کے وائرس نے اندر سے صدا آئی، لبیک یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، روحی فدا کا یا رسول اللہ، ابھی و امی فدا کا یا رسول اللہ، میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نبی میری اولاد آپ پر قربان، میرے نبی میری جائیداد آپ پر قربان، میرے نبی میرا کاروبار آپ پر قربان، میرے نبی میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ تھرمومیٹر نے جواب دیا ٹیمپریچر نارمل، تھرمومیٹر نے واہ واہ جواب دیا ٹیمپریچر نارمل۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جب آپ اپنے ایمان کی حرارت کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میلاد کی محفل مناؤ، خوب مناؤ، فتووں سے مت ڈرو، صحابہ تلواروں سے نہیں ڈرے، تم فتووں سے کیا ڈرو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈرے؟ سبحان دامن چھوڑ دے، دامن حضرت بلال حبشی سے کہا بوریے میں لپیٹ دیا، دعا چھوڑ دیا، منجیقے لگا کر زمین پہ ایسے پیوس کر کر گاڑ دیا، اس کے بعد گرم ریت پر ننگی پیٹ میں لکھا دیا، اس کے بعد کہا بلال چھوڑ دے، کہا دنیا چھوڑ دوں گا، محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا، دنیا چھوڑ دوں گا، یا رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ صحابہ نے گردنیں کٹا دی، گردنیں، لیکن کہا کہ نبی کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑیں گے، اللہ سبحان اللہ واہ نہیں چھوڑیں گے نبی کا نعرہ لگانا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میلاد کی محفل کی برکتیں کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج یہاں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو کہ اگر اللہ آسمانوں میں فرشتوں کو بلائے اور بلا کر کہے کہ دیکھو تحریک سگان اہل بیت نے، انجمن غلامان کاظمیہ نے انور گارڈن ناندیڑ میں ایک محفل سجائی ہے، اے فرشتوں ان کو دیکھو، اور ملائکہ مقربین وہ بھی قریب رہنے والے، دور رہنے والے نہیں، اسپیشل، واہ ایک دم اسپیشل، اور اللہ کہے کہ دیکھو میں ان پر ناز کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، چاہتے ہو یہاں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، ڈکڑ پہ بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، محفل میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کرو میلاد کرو کرو، اسی لیے کہ جہاں میلاد ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں ان بندوں پہ ناز کرتا ہوں، وہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان وہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ بیٹھے، حضور کے میلاد کا نماز کو ٹائم ہے، تو صحابہ نے کہا چلو موقع اچھا ہے، ایک کام کرتے ہیں حضور کا ذکر ولادت کرتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام،
وہ کیسی سعادتیں رہی ہوں گی کہ آقا و مولا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کسی صحابی نے کہا کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تو کیا عرب کا یہ طریقہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا؟ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، اللہ نے عرب میں کسی کے گھر میں بچی پیدا ہی نہیں، سارے بچے پیدا ہوئے۔ ایک صحابی اٹھ کر ٹھہرے، مجھے بھی بولنے دو، مجھے بھی کچھ معلوم ہے۔ پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو آسمانوں سے فرشتے اترے۔ ایک صحابی ٹھہر کر کہنے لگے، پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جبرائیل امین ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر آئے، جنت سے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، مغرب میں گاڑا، کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیا۔ دوسرے صحابی اٹھ کر ٹھہرے، تمہیں پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے جنتوں کو آراستہ پیراستہ کر دیا۔ تیسرے صحابی اٹھ کر کہنے لگے، ایک اور صحابی، تمہیں پتہ ہے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے، اس سے بھی عجیب بات میں تم کو بتاؤں، تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ جب پیدا ہونے لگے تو اللہ نے آتش کدے فارس کو بجھا دیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اور کوئی معمولی آتش کدا نہیں تھا، ہزاروں لوگ جس کی خدمت پہ مامور تھے، جس کو بجھنے نہیں دیتے، پانی سے بچایا جاتا، لکڑی کا وافر انتظام ہوتا کہ یہ بجھنے نہ پائے۔ ایک مذہب کی، دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس زمانے میں آتش پرستی اور بت پرستی، اس کا دار و مدار ٹکا ہے۔ ادھر مصطفیٰ میرے نبی پیدا ہوئے، ادھر اللہ نے اس کو بجھا دیا، دریائے صحابہ کو ادھر بجھا دیا، اس کا پانی ادھر خشک کر دیا، کسرا کے کنگن گر گئے، 14 مینارے گر گئے۔ اس نے محفل کو بلایا، مجلس کو بلایا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر ہی ایسے ہو گیا، ساوا کا پانی سوکھ گیا، آتش کا دے فارس ڈوب گیا۔ میرے محل کے 14 مینارے ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر آستانہ ہے، اس سے بالکل پیچھے کی طرف کسرا کا محل کسرا کا، ہم وہ دیکھ کر آئے ہیں، آج بھی اتنا مضبوط ہے، ہزاروں سال سے اب بھی ٹکا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کتنا مضبوط تھا ہوگا جب بادشاہ نے بنایا تھا، ہزاروں سال سے 14 مینارے گر گئے۔ ایک صحابی نے کہا، تمہیں پتہ ہے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ انہوں نے بصرہ اور شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی، محلات نظر آنے لگے، ہزاروں میل کے حجابات اڑ گئے۔ اب کسی نے کہا کہ پتہ ہے حضرت آمینہ کے پیٹ سے جب محمد پیدا ہونے والے تھے، ہمارے نبی پیدا ہونے والے تھے، تو حوا بھی آ گئی خدمت میں، مریم بھی آ گئی خدمت میں، آسیہ بھی آ گئی خدمت میں، یہ سارے حضرت آمینہ کی خادمہ بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ شان والے میرے نبی ہے، یہ عظمت والے میرے نبی ہے، سید الاولین ہے، کسی نے کہا سید الآخرین ہے، کسی صحابی نے کہا شفیع المذنبین ہے، کسی نے کہا کہ غریبوں کا سہارا ہے، کسی نے کہا کہ جنت میں جب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں لے کر نہیں جائیں گے، شفاعت کا مجدہ سنانے والے ہیں۔ الغرض قصہ مختصر، ہزاروں تعریفیں کی۔ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے دیوانے، میرے نبی کے اصحاب میلاد کا جلسہ سجائے ہوئے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت کے واقعات کو بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ بدعقیدہ بد مذہب جماعتیں بھی کان کر سن لے کہ اللہ نے 93 مرتبہ اپنے نبیوں کا قرآن میں ولادت کا ذکر فرمایا ہے، 93 مرتبہ مختلف آیات میں نبیوں کی ولادت، یہ میلاد ہے، واقعات میلاد۔ القصہ مختصر، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے بھاگے بھاگے کہ رسول اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضور نے کہا جبرائیل کی آواز بڑا خوش نظر آتا ہے، بھئی کبھی وہ اگر وعید کی بس آیتیں لے کر آتے تو سہمے ڈرے ڈرے ہو، بھئی جیسا پیغام ویسا چہرہ، جیسا پیغام ویسا ریاکشن۔ تو حضرت جبرائیل بڑے خوش آئے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے جبرائیل؟ بڑا خوش، یا رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ذرا باہر جا کر دیکھیں تو صحیح، ذرا ایک نظر دیکھیے تو صحیح آپ کے دیوانے اصحاب کیا کر رہے ہیں۔ حضور آئے اور آ کر کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ نماز کو ٹائم تھا تو تھوڑا آپ کی نعت ہو رہی تھی، آپ کی میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور مسکرائے، اچھا کس نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا۔ اب سنیں توجہ سے۔ حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم وہی کر رہے تھے جو کہہ رہے ہو؟ سہم گئے صحابہ، ہم سے کوئی غلطی مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، کس چیز نے تم کو یہاں پر بٹھایا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ہم سب یہاں پر بیٹھ کے آپ کا میلاد کر رہے تھے۔
ہم یہاں جلوس جلسہ جسے کہتے ہیں جو آپ بیٹھے ہو نا، ما اجلسکم فرمایا جلوس سے یعنی کیوں بیٹھے تھے؟ کہا میلاد کر رہے تھے، جشن میلاد کے واقعات بیان کر رہے تھے، آپ کی ولادت طیبہ کے احوال بیان کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ ہم میلاد پاک کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم کو بھی مبارک ہو، انور گارڈن میں بیٹھنے والوں تم کو بھی مبارک ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیو، اگر تم وہی کر رہے تھے جو کہہ رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو۔ ابھی ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اللہ نے تمہارا میرا ذکر میلاد اور میری تعریف اور میری نعت بیان کرنا دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اس نے ایک جلسہ آسمانوں میں ملائے اعلیٰ میں منعقد کیا، تمام فرشتوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے فرشتوں دیکھو میرے نبی کے ان دیوانوں پر میں ناز کرتا ہوں جو میرے محبوب کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو دوستو یہ وہ عمل ہے، وہ عمل ہے، وہ عمل کہ تم یہاں انور گارڈن میں بیٹھ کر رہے ہو، ادھر عرش اعظم پہ پروردگار محفل سجا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تم پہ ناز کرتا ہوں، میں تم پہ ناز کرتا ہوں، میں تم سب پہ ناز کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو جس پر خدا ناز کرے اس پہ ساری خدائی ناز کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو، یعنی جو خدا کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ خدا نے جس پر ناز کیا تو کیا ممکن ہے کہ جبرائیل ناز نہ کرے؟ کیا ممکن ہے کہ میکائیل ناز نہ کریں؟ اور جب میکائیل ناز کریں تو سمجھو رزق میں برکت ہی برکت ہے کہ نہیں؟ جس بندے پر میکائیل ناز کر کے کہیں کہ دیکھو میں اس پر ناز کرتا ہوں، کیا کریں گے؟ رزق میں روانی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جو امام المحدثین فی الہند ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ ربیع الاول میں میلاد کا اہتمام کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ 1 سال کے لیے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بے اولاد ہو تو اولاد دے دیتا ہے، پریشان ہو تو پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، بیمار ہو تو میرے نبی کے وجود کے صدقے اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے، ارے مرنے والا ہو تو اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت پیر نصیر پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کیا کہا تھا؟ یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے۔ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے۔ دوستو جان رہے یا نہ رہے میلاد رہنا چاہیے، زندگی رہے یا نہ رہے نبی کا میلاد ہونا چاہیے۔ قسمہ پرسی ہو، افلاس ہو، تندرستی ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی کھلانے کے لیے دل ہونا چاہیے۔ نبی پر من مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نبی پر من مٹنے کا جذبہ، نبی کے نام پر لنگر کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے، نبی کے نام پر محفلوں کو سجانے کا جذبہ ہونا چاہیے، نبی کے نام پر روشنیاں کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہ کل کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اقربا تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، سب گڑے میں ڈال کر چلے جائیں گے اندھیرے، میرے مصطفیٰ وہاں پر بھی ہم گناہگاروں کی خبر لینے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب سرکار۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی تم کو تنہا نہیں چھوڑنے والے ہیں، یاد رکھو۔ من ربکا ما دینکا ما تقول فی شان حاضر رجل، ایسے ہی نہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم گھبراؤ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، تمہاری خیر خواہی میں یہ حرص کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حریص کا لفظ استعمال کیا، کہا یہ بہت زیادہ تمہاری بلائی، اور اس کے بعد فرمایا رؤوف ہے، میرا محبوب رحیم ہے۔ رؤوف یعنی بہت زیادہ کرم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ خیال رکھنے والا، سب سے زیادہ محبوب رکھنے والا، سب سے زیادہ الفت کرنے والا، سب سے زیادہ پاسداری کرنے والا، سب سے زیادہ خیال کرنے والا، سب سے زیادہ تڑپنے والا، اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اور فرمایا رحیم بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم ہوں، میرا مصطفیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ جب سب چھوڑ کے گڑے میں ڈال کر چلے جائیں گے، مٹی ڈال کر، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جا،
جا تیرا گناہگار امتی گھبرا رہا، اندھیرے میں ہے، قبر میں گٹا تو اندھیرا، جا اس کی قبر لے۔ تو شہزادے غوث اعظم پیر و مرشد ہمارے اور آپ کے آقائے نعمت سرکار سیدی کاظم پاشا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اندھیرے سے ہم اجالے میں آتے تو دادی جان فرمایا کرتی تھی بیٹا یا نبی سلام علیکہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ تو حضرت نے پوچھا بچپن میں سرکار نے پیر و مرشد نے دادی ماں ایسے کیوں؟ تو فرمایا بیٹا قبر میں اندھیرا ہوگا، کہا بیٹا قبر میں اندھیرا ہوگا، حضور آئیں گے تو روشنی ہوگی، تو اس دنیا میں جب روشنی ہوتی ہے تو تم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، گھٹا توپ اندھیرے ہوں گے، من ربو کا اندھیرا، ما دینو کا اندھیرا، حضور آئے اجالا ہی اجالا، سبحان جگمگا گئی قبر۔ گناہگار کی بھی قبر ہو تو جگمگائی، پہچاننے والے کی ہو تو بھی جگمگا رہی ہے، نہیں پہچاننے والے کی ہو تو بھی جگمگا رہی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ اٹھے اجالا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پار لگ گئے، لگے کہ نہیں؟ یہ محبت آقا مولا علیہ السلام کی ہم گناہگاروں سے ہے۔ دوستو حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور کے اس مقدس ولادت کے دن آئیں ہم تجدید وفا کریں کہ یا رسول اللہ زندگی جیسے گزارنی تھی ہم نے گزار لی، لیکن ہم آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس سال ہم سدھر کر بتائیں گے، کہو وعدہ کرو۔ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس سال ہم وعدہ کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ چھوڑ جائے گی تو یا رسول اللہ میلاد کے مہینے میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کریں گے، جو تلاوت قرآن نہیں کرتے وہ وعدہ کریں کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے، جو روزے نہیں رکھتے وہ اس دن عہد و پیمان کریں۔ یہ تجدید وفا کا دن ہے دوستو، یہ تجدید ایمان کا دن ہے، یہ تجدید محبت رسول کا دن ہے، یہ وفاداری کا دن ہے، یہ وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کا دن ہے۔ جتنی برائیاں قلب میں ہیں یہ سب نکالیں، گناہوں کو کدورتوں کو دور کریں، آقا علیہ السلام کے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں۔ اور یاد رکھیں میلاد کی خوشی صرف اہل سنت تک محدود نہ رکھیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے جتنے یہاں پر اسٹیج کے ذمہ داران ہیں میلاد کی ریلی کے، علماء ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں میلاد کی خوشی کو صرف اپنے سنی بھائیوں تک محدود نہ رکھیں، جو یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہو اسے بھی دیں، اور میرے نبی کا تبرک نہیں پڑھنے والوں تک بھی پہنچائیں، پیغام پہنچائیں۔ آپ کے اخلاق اپنی جگہ، ان کا عقیدہ اپنی جگہ۔ دیکھیں یہ وہ متبرک رزق ہوتا ہے جس پر میرے نبی کی فاتحہ ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے۔ ارے سب ماننے والوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب کے پاس یونانی بس ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، خانقاہ والے بھی مانتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا، میلاد کا دن آیا، غربت میں قسمہ پرسی میں حالت گزر رہی ہے، اتنی دیر میں کچھ چنے آئے، چنے سامنے رکھے، کہا سرکار کا میلاد ہے، میرے پاس کچھ نہیں، فاتحہ۔ کیا کہا؟ فاتحہ۔ اللہ اس کا ثواب میں جو کھلا رہا ہوں تیرے نبی کی بارگاہ میں۔ سوئے، خواب میں دیکھا وہی چنے جن پر اخلاص اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فاتحہ دلائی تھی، حضور کی محفل میں پیش کیے گئے۔ ذرا سوچو، نیاز کرنے والوں تمہارا نصیب، آج دانا دانا کھلانے والوں تمہارا نصیب، اخلاص سے کھلاؤ پھر دیکھو۔ شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے چنے رکھیں، حضور ایسے اٹھا کر نوش فرما رہے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو تم اگر نیاز کرتے ہو میرے آقا کی، کسی کو بھی کھلاؤ، یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اس بات کا خیال رہے۔ اچھا کھلاؤ، اچھا پہنو، درودوں کے ترانے، اور غیر قوم تک بھی اگر جس کے پاس سکت ہے پیغام دو، کتابیں دو، پھول دو، پھل دو، بیماروں کی عیادت کرو، اس قسم کے کام کرو، ایسے کرو جس سے خدا خوش ہو جائے، خدا کا رسول خوش ہو جائے، سرکار غوث اعظم دستگیر خوش ہو جائے، اور میرے غریب نواز خوش ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں دوستو، یاد رکھو ایک ہاتھ میں ہمارے دامن غوث اعظم دستگیر کا ہے تو دوسرے ہاتھ میں خواجہ معین الدین کی چوکھٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، یہ ہمارے حقیقی معنوں میں قائدین اہل سنت ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بے شک حق ہے۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو، تفرقوں میں نہیں پڑو گے، لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑو گے، اختلاف میں نہیں پڑو گے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا
کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں پہ جتنے حاضرین تیرے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر بیٹھے، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میں دعا گو ہوں تحریک سگانی اہل بیت کے تمام ذمہ داروں کے لیے، آمین۔ ان کے رفقا کے لیے، ان کے معاونین کے لیے، شہنشین پہ تشریف فرما علماء کے لیے، میرے تمام پیر بھائیوں کے لیے، تمام حاضرین کے لیے کہ اے پروردگار انہوں نے تیرے محفل کو سجایا ہے، انہوں نے تیرے محبوب کا جشن منایا ہے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں جشن ہی جشن کر دے، خوشیاں ہی خوشیاں کر دے، آفتوں سے نجات عطا فرما، مشکلوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ کی اس ذکر مبارکہ کی محفل اور مجلس کے صدقے، جس محفل کے انعقاد پر تو نے بشارتوں کا وعدہ فرمایا ہے، انعام اور اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، اے باری تعالیٰ ہمیں بھی تیرے محبوب کے صدقے عطا فرما، ہمیں بھی تیرے محبوب کے صدقے برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک وکار و متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ السلام کا وفادار بنا کر جلا، سینے میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرما، اور سر میں تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں۔ مولا ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ عطا فرما، شب میلاد کا صدقہ عطا فرما، یوم میلاد کا صدقہ عطا فرما، تیرے نبی کے صدقے ہمارے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے جمی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ غلامی عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سنی مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، مسلکی اختلافات کو ختم فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی ہم کو معرفت عطا فرما، ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے ادب کا تیرے نبی کا حق، پروردگار تیرے نبی کی معرفت عطا فرما، پروردگار تیرے نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما، مولا ہر بیماری سے بچا، بری بیماریوں سے اور مولا بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، اور ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی فراغی عطا فرما جس کے بعد کوئی تنگ دستی نہ ہو۔ مولا پروردگار گھروں میں جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے تصدق ان کا نیک نصیبہ فرما۔ مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کی حاضری کو تیرے نبی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہم سب کا نام تیرے محبوب کے وفاداروں میں لکھ دے، ہم سب کا نام تیرے نبی پہ مر مٹنے والوں میں لکھ دے، ہم سب کا نام تیرے نبی کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دے۔ اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما، ان کی محبت میں جلا، ان کی محبت میں موت
محبت عطا فرما آمین۔ سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرما آمین، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ خواجہ خواجگاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کے مشن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین، فرما آمین۔ ہمیں مشائخ اور سادات کرام کی ادب کی توفیق عطا فرما علماء کرام کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اے باری تعالیٰ اس جلسے کو سجانے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدمے سقنے حصہ لیا ہو پروردگار ان کو ایک کا 70 گنا 70,000 بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنی رحمت کے موافق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ